بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج بچوں ہمارے سبق نمبر 2 کا تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم نعت تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی آج مشق حل کریں گے اور کچھ سوالات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ظاہر ہے آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آج کے SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کے SLOs کون کون سے ہیں؟ پہلا SLO ہے ہمارا، سن کر باتوں کا تجزیہ کر سکے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو سکے۔ تو آپ تیار ہیں نا؟ جی شاباش۔ دوسرا SLO ہے، سن کر از خود پڑھنے لکھنے کے لیے راغب ہو سکے یعنی املا۔ اور ہمارا تیسرا SLO ہے پیارے بچوں، مخصوص سطح کے جملوں کی زبانی املا کو تحریر کر سکے۔ تو یہ ہے ہمارے 3 SLOs، ہمارے 3 حاصلات تعلم جو آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں مشق کی طرف۔ پہلا سوال بچوں بہت آسان ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو مشق آپ حل کرنے لگے ہیں اس سے پہلے سبق کو ایک مرتبہ دہرا لیا کریں۔ تو آج کی مشق کو حل کرنے سے پہلے آپ ہمارے پچھلے لیکچر میں جو ہم نے نعت اور اس کی تشریح کی اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے، وہ لیکچر آپ ایک مرتبہ ضرور سن لیں۔ تو چلتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال کیا ہے؟ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریں۔ تو بہت آسان ہے پیارے بچوں، آپ کے سامنے یہ سوال ہیں اور ان کے نیچے 4 آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، ان میں آپ نے سوال کو غور سے پڑھنا ہے اور جو آپ کو درست لگتا ہے اس کے دائرے کو آپ نے فل کر دینا ہے ایسے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال کیا ہے؟ نعت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ جی بتائیں۔ جی بالکل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ شاباش، یہ آپ کو یاد ہے نا؟ شاباش۔ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد کی تعریف کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے اس طرح اس کو فل کر دینا ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ مکے کی فضاؤں میں، اب اس کا معنی کیا ہے؟ مکہ کی ہواؤں میں، مدینہ کی ہواؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، یا رحمت کی ہواؤں میں؟ جی ہاں، مکہ کی ہواؤں میں۔ فضا کا معنی کیا بتایا تھا؟ ہوا۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ شاعر ہر طرف کس کے نظر آنے کی بات کر رہا ہے؟ انبیاء، اللہ کی، فرشتوں کے، یا نبی کے؟ جی بتائیں۔ جی نبی۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 4 کی طرف آئیں۔ نعت کے شاعر کا کیا نام ہے؟ جی، ہم نے نعت کے آخر میں ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا نا کہ اتنی پیاری نعت ہمیں بتائی۔ تو شاعر کا نام ہے محمد علی ظہوری۔ اس کو آپ اس طرح فل کر لیں گے۔ اور سوال نمبر 5 کیا ہے؟ ہم کس نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں؟ حضرت آدم پر، حضرت موسیٰ، حضرت تمام انبیاء، یا حضرت محمد؟ تو نعت میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تھی۔ تو آگے چلیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ درذیل سوالات کے مختصر جواب دیں، اور یہ آپ نے خود کرنا ہے، اور اس کے لیے ان سوالوں کو آپ نے حل کرنے کے لیے نعت کی تشریح آپ نے ایک مرتبہ دوبارہ سن لینی ہے، تاکہ یہ سوال آپ 2 منٹ کے اندر اندر حل کر لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ شاباش۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ درذیل حروف ملا کر لفظ بنائیے۔ یہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے اور اس میں کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ فے، ضاد اور الف، اس کو ملا کے دیکھیں۔ فے، ضاد اور الف، فضا۔ فضا کا مطلب کیا تھا؟ ہوا۔ شاباش، آپ کو تو سب چیزیں یاد ہیں۔ اور سوال نمبر 2، اس کو آپ ملا کر یہاں پر لکھ لیں، اور اس کو ملا کر یہاں اس خانے میں، اور ان حروف کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے اس کو اس خانے میں لکھ لیں گے۔ تو چلتے ہیں آپ کی ورک بک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ورک بک میں آپ کے لیے کون سا مزیدار اور بہت پیارا گھر کا کام رکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 5،
اور ہم لکھنے کی سکلز کی طرف آئیں گے. وہ کیا ہے؟ در ذیل اشعار خوشخط تحریر کریں. پیارا پیارا اور خوشخط آپ نے یہ والا شعر یہاں پر لکھنا ہے اور بالکل خوشخط لکھنا ہے پیارے بچوں. اور اس شعر کو بھی آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اور اپنے امی اور ابو کو دکھا کر ان سے شاباش بھی لینی ہے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.